السلام علیکم جی، عباس ملک بہاولپور سے۔ آج میں نے موضوع جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آج کل کھاد کا بحران ہے۔ کھاد کی طرف سے ایک اسٹرائک چل رہی ہے فرٹیلائزر ڈیلر کی طرف سے، اور فارمرز ہمارا بہت پریشان ہے۔ اوور پرائسنگ کے ایشوز علیحدہ ہیں، ہولڈنگ کے علیحدہ ایشوز آتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جس سے آخر میں سفر ہمارا کسان ہی ہو رہا ہے۔ تو میرا کیونکہ میں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس چینل میں جب ہم شروع کر رہے تھے کہ مختلف ہم سیگمنٹس آف اکانومی ہم ایڈ کریں گے، اس میں جو ہے ایگریکلچر ہے وہ بہت اہم ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں۔ تو اس کے مسائل پہ میں نے کچھ ریسرچ کی، کچھ ورکنگ کی تاکہ آپ سے بات کی جائے۔ پہلے تو ہم ایشوز بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کی سلوشن بھی، جو میں نے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے بات کی، فارمر سے بھی، ایگریکلچر جو کسانوں سے بھی بات ہوئی، پلس جو فرٹیلائزر جو آج کل ہڑتال پہ ہیں ان کے ایشو سے بھی بات کی، تاکہ ہم ایک ایمیکیبلی ایک ہم سلوشن کی طرف جائیں تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو۔ ساتھ ڈسکشن کا ایک پازیٹیو ایویلیویشن ہو اس میں اکانومی میں، تاکہ اگر کسی کی سلوشن دی جاتی ہے، اچھی پروپوزل دی جائے، اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے ہماری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکانومی کو اور ہمارے فارمرز کو ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہمارے فرٹیلائزر ڈیلرز کے کیا ایشوز ہیں، اس میں سب سے بڑی پہلی بات اسمگلنگ آف یوریا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یوریا کی اسمگلنگ کو روکے تاکہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو پروڈکٹ یوریا کی، یہ کھادوں کی، تاکہ ہمارے کسانوں کے لیے جب چیز ظاہر ہے کہ جب ہوگی تو اس سے بہتری آئے گی۔ دوسرا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ مینٹین کرے کہ ظاہر ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائی کم ہوتی ہے تو ریٹس آپ کو پتہ ہے کہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے جب سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ سے تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک رولز ہے، اکنامک فنڈامنٹل رولز ہے، نیچر کا قانون ہے، نیچر ہے اس میں، اور نیچر کے خلاف جب کوئی چیزیں ہم کریں تو ظاہر وہ ریزسٹنس آتی ہے، وہ غلط ہوتی ہیں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینٹین رکھے، اسمگلنگ کو روکے، اور جب ان سائڈ کنٹری پروڈکٹ ہوگی ہماری وافر مقدار میں تو سپلائی زیادہ ہوگی۔ الٹیمیٹلی یہ چیزیں، یہ ایشوز پرائسز اوور جو ہائیک ہے، یہ ہولڈنگ ہے، یہ ایشوز ویسے ہی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور عنصر جو انہوں نے بڑا اہم بتایا وہ ہے یعنی کہ لیس مارجن آن سیلز کے، اس میں یوریا میں یا ڈی اے پی میں اس کمپنیز یا دوسری پروڈکٹس ہیں، اس میں ایک گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ مارجن ایک ایڈ کر دیتی ہے اور اس کے اوپر ایک پرائس سیٹ ہو جاتی ہے کہ اس پرائس پہ آپ بیچیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی اب پرائسز کیونکہ کھاد کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، 11,000 روپے ڈی اے پی کی بوری ہے، اور اس طرح 2,900 پہ جو کاسٹ ہے بیگ کی 2,900 33 جن کی 2,900 یا 3,000 کے قریب چلی گئی ہے۔ لیکن مارجن اگر آپ 11,000 کی بوری کے اوپر ہمیں مارجن 80 روپے ملے گا تو یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا مارجن ہے؟ لہذا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل آتے ہیں کہ اب جیسے بہت سارے اخراجات آپ کو پتہ ہے، ملازم کی تنخواہوں کے اخراجات ہوں گے یا یوٹیلٹیز بلز وغیرہ ہوں گے، بہت مہنگے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کمیشن کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ پہ تو ہمیں ہمارے ملازمین کے خرچے اور بجلی کا بل ہی ہم نہیں ادا کر سکتے۔ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر رہتا ہے۔ پھر ویسے ایک بلیک ہوتا ہے، پھر ریٹس اوور چارج کرتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو ایک سب سے بڑا مطالبہ اور بڑا ریزنیبل مطالبہ تھا کہ کمیشن جو ہے نا، مارجن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے انکریز کیا جائے۔ اس کے اوپر ایک بات ہی بڑی اہم ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور اس میں بھی اس کے اوپر وہ ہوا کہ واقعی یہ ایک بڑی ریزنیبل بات ہے، اس میں عمل ہونا چاہیے۔ ایک اور جو اس پہ جو اس پہ بات ہوئی وہ تھی کہ گورنمنٹ محکموں کی بے جا مداخلت۔ تو گورنمنٹ مداخلت ڈیلر اینڈ پہ کرنے کی بجائے میں نے پہلے کہا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینٹین کروائے، سمگلنگ کو روکے، اور سپلائی جب ان سائڈ پاکستان یوریا کی زیادہ ہوگی، سمگلنگ نہیں ہوگی، تو الٹیمیٹلی پرائسز ٹھیک ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ کبھی ایگریکلچر افسر جا رہا ہے، پھر آپ کے محکموں کی حالت تو میں اس پہ کافی ہر بندہ ہی اس سے جانتا ہے کہ آفیسر حضرات ہمارے کیا کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، منشیوں کا کیا طریقہ کار ہے، اور ظاہر ہے ہر کسی کا واسطہ بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ سے پڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو ڈیلر ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ کبھی ایگریکلچر کا افسر آ رہا ہے، کبھی ریونیو سے آ رہے ہیں، کبھی نیلی بتیوں والے آ رہے ہیں، ان کے سٹائل اپنے نیلی بتیوں کے والے تو خیر، اور آفیسرز کے کلرک سے منشی کے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں تو کس سٹائل سے وہ جا کے ایک ہمارا جو
ڈیلر ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں جی ہم کروڑوں روپے لگا کے سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ملازم رکھے ہوتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، سورس انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں، دوسرے ٹیکس علیحدہ پے کر رہے ہیں، اور یہ لوگ آ کے ان کا جو سلوک ہوتا ہے بڑا ناروا ہوتا ہے، بڑا فرینکلی بدتمیزانہ ہوتا ہے، ان کی بات کرنے کا سٹائل بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ان کا بڑا گندہ ترین ہوتا ہے، اور جو سرکاری افسر جو نیلی بتی والا ہے، اور بڑے وہ اس سے بڑے نالاں تھے اس چیز سے کہ وہ تو بہت ہی سخت لینگویج استعمال ہوئی ڈیلرز حضرات کی کہ یہ لوگ نیلی بتیوں والوں نے بہت ہی بدتمیز ہیں، بہت ہی احمقانہ حرکتیں آ کے کرتے ہیں، اور یہ گاڑی سے اترنا تکلیف سمجھتے ہیں، اپنی حد توہین عزت سمجھتے کہ کہیں ہماری جوتی پہ مٹی نہ لگ جائے۔ تو جب یہ دکانوں پہ آتے ہیں یا ڈیلر حضرات پہ جاتے ہیں کہ ایک منشی اترتا ہے صرف، اور وہ جا کے جرمانے لگاتا ہے، وہ کوئی بات نہیں سنتا، کیونکہ جب چیف منسٹر اوپر یا پرائم منسٹر جب ایک اعلان کر دیتا ہے جی صبح آپ یہ کریں، تو اس کا سٹائل ان کا یہ ہے کہ پھر یہ کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ یہ گاڑیوں سے اترنا توہین سمجھتے ہیں، ایک ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کر کے کرتے ہیں کہ ان کو جرمانہ لگانا ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، جو کروڑوں روپے لگا کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، شریف آدمی پیسہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، ملازم رکھے ہوتے ہیں، ایک مقام ہوتا ہے معاشرے میں، علاقے میں، ادھر یہ ان کی جا کے تہ و بالا کر دیتے ہیں اپنی مغرورانہ اور ایک بیوروکریسی سٹائل کی وجہ سے۔ تو یہ ایک انہوں نے بڑا شکوہ تھا ڈیلر حضرات کا کہ ان کے باپ کے پیسے تو نہیں، یہ پیسے ہم لگاتے ہیں، ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا یعنی کہ یہ ملازم، یہ جو الو کے پٹھے آتے ہیں، یہاں تک ان کی ورڈنگ، یہ جو الو کے پٹھے آتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھ کے اے سی گاڑی سے اترتے بھی نہیں ہیں نیلی بتی سے، اور ان کا منشی نیچے اترتا ہے، یا پھر یہ ایک اشارے سے، انگلی کے اشارے سے ڈیلر کو باہر بلاتے ہیں سڑک کے اوپر، جیسے وہ ان کا کوئی ملازم بیٹھا ہوا ہے، جیسے کوئی ان کا مجرم بیٹھا ہوا ہے، جیسے انہی کا پیسہ ہے، اس طرح ان کا سٹائل، ان کو بلا کے اور شیشہ تھوڑا سا چھوٹا سا کھولتا ہے اے سی صاحب یا جو ڈی سی صاحب ہے یا جو بیوروکریسی افسر گیا ہوا ہوتا ہے، تحصیلدار صاحب ہے، وہ گاڑی کا آدھا شیشہ کھول کے ہاتھ ملانا بھی تکلیف سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا اے سی نہ خراب ہو جائے، اس کی ٹیمپریچر نہ خراب ہو جائے، تو بیٹھے بیٹھے وہ یعنی کہ ان کو ہدایت جاری کرتا ہے، اور ساتھ ہی بدتمیزی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ایک پرچی اس کی جرمانے کی اس کو ہینڈ اوور کر کے یا اسے ایک پیشی دی جاتی ہے، صبح آپ ہمارے دفتر تشریف لائیں جی، تو پھر دفتر جانے کا بھی مقصد آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہی اہلکار وہی منشی، تو یہ ان کا سب سے بڑا ایک جو تھا ایشو، اور بڑا ریزنیبل ہے، بڑے غصے میں تھے وہ لوگ، تو یہ پلیز یعنی کہ یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے یعنی کہ نا پھر کسان یونینز ہیں، کوئی گاڑی کھاد کی ٹرالا آ بھی جائے تو کسان یونین کے جو نمائندے ہیں دو چار جو پھر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہر معاشرے میں مسائل تو ہر جگہ پیدا ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ فنے خاں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جتنی بوری آئی ہے 200، ایک تو ویسے بوری شارٹ آتی ہے 200 300، وہ تو ہمیں دے دیں، باقی کسان جانے اور آپ جانے اور محکمہ جانے، یا پھر جا کے محکمے والے کے پاس جا کے ڈائریکٹر ڈپٹی ان کے جا کے ان کے ساتھ یہ کسان والے یونینز والے بدتمیزی کرتے ہیں، کسان ڈائریکٹر صاحب پھر فون کرتے ہیں ڈیلر صاحب یہ اتنا فلاں بندہ آ رہا ہے جی، فلاں صاحب مصروف آ رہے ہیں، ان کو 50 بوری دیں، 100 بوری دے دیں، تو ان کو یہ نہیں سنتے کہ 200 بوری تو ٹوٹل آئی ہے، وہ اس علاقے میں بیٹھا ہے، تو یہ جو محکمے والے ہیں اوپر سے ہی بوری ہی اٹھوا دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ کسان جو ہے نا پھر اگین اس کے مسائل یعنی کہ وہ اپنی فیس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور ہم یعنی کہ اہم بات جو ان کے ذہن میں ان کے جی مارکیٹ کو ہمیشہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ریٹ مقرر کرے، مارکیٹ بتاتی ہے کہ ریٹ کتنا ہونا چاہیے، تو یہ مارکیٹ کا کام ہے، مارکیٹ کا قانون ہے، مارکیٹ کی نیچر ہے، نیچر کا قانون ہے، لا اینڈ سپلائی مینٹین ہوتا ہے، پرائسز وہی سیٹ کرتا ہے، تو پلیز کوشش کریں کہ یہ پرائسز آپ گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے، یہ اس میں ہمیں مارکیٹ کو خود ہی جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں، اس طرح جب کسی بھی انڈسٹری میں سیگمنٹ میں جب پروفیٹیبلٹی کا مارجن بڑھتا ہے تو لوگ ان ہو جاتے ہیں، ان جب ہوتے ہیں تو پھر وہ کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے تو پرائسز کم ہو جاتی ہیں، پھر لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ یہ ریٹس وغیرہ ڈیسائیڈ کرے، تو اس پہ میری توجہ یہی ہے کہ میری ریکویسٹ یہی ہے، جو میں نے ریسرچ یا جو میں نے ایویلویٹ کیا دونوں باتوں، تو لیٹ ڈیسائیڈ دا مارکیٹ، گورنمنٹ کا صاف کام صرف اتنا ہے کہ ایک تو فرینڈلی انوائرمنٹ پیدا کی جائے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینٹین رکھا جائے، اور اسمگلنگ کو روکتا ہے، اور اگر شارٹیج ہے تو باہر سے امپورٹ وغیرہ جیسے کرتے ہیں وہ کروا لیں، تو یہ ایک یعنی کہ نا سلسلہ ہے، یہ میں نے بات کرنی تھی۔ ایک اور پھر جو جو مسائل ہیں بیچارے، وہ بھی انہوں نے بڑی بات کی کہ فرٹیلائزر کمپنیز جو ہیں نا وہ بھی ڈیلر حضرات کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا،
تو جب ان کو یوریا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ساتھ ایک کنڈیشن ایڈ کی جاتی ہے کہ اب ڈی اے پی بھی لازمی ہے، ڈی اے پی کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سرمارہ کاری ساری ادھر ڈی اے پی بھی ہو جاتی ہے، یوریا بیچاروں کو اوپر سے ملتی نہیں ہے، باقی مسائل علیحدہ ہیں، ایک اگین پھر پروفیٹیبلٹی مارجن ان کا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ایٹ دا نیچرل میں آپ کو سمرائز کرنا چاہوں گا تو یہی ہے کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی مداخلت زیادہ، ان کے آفیسرز کی بیوروکریسی کی مداخلت کو روکیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینٹین کروائیں، سمگلنگ کو روکیں، وہاں پہ جو بارڈر پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک بوری کو یہ تو نہیں ہے کہ جیب میں چلی جاتی ہے، گاڑیاں جاتی ہیں، ٹرک جاتے ہیں، وہاں پہ مانیٹرنگ کا نظام ٹائٹ کیا جائے، رشوت ستانی کو وہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ وہاں پہ رشوت کو ختم کیا جائے تاکہ یہ سمگلنگ وغیرہ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک جو اہم بات اینڈ یہ نیٹ شیل جو میری ان سے ڈیلر حضرات سے بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ ایک ریسرچ کی جائے ہر انڈسٹری کی، چاہے وہ فرٹیلائزر کی ہے، چاہے وہ آئرن اسٹیل کی ہے، چاہے وہ پیٹرول انڈسٹری ہے، چاہے دوسری یعنی کہ مختلف انڈسٹریز ہیں، پلاسٹک انڈسٹری ہے یا فلور ملز انڈسٹریز ہے، تو آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی ایوریج نکال لیں۔ سمجھنے والی بات ہے، غور کیجیے گا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ ریسرچ کر لیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی ایوریج نکالیں، وہی ایوریج اگر ایک پمپ والا 5% یا 7% یا 8% کمیشن لے رہا ہے یا ایک جو فلور مل والا ہے اگر وہ 30%، 40% یا 20% یا 20% پلس جا رہا ہے، اس کی ایوریج نکال لیں، میڈیکل سٹورز والے کی ایوریج نکال لیں، اس طرح ریلیٹڈ انڈسٹری ساروں کی ریلیٹڈ یا ان ریلیٹڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان پاکستان کی ایوریج لے لیں، اور وہی ایوریج ان شیپ آف کمیشن یا مارجن آپ کھاد والوں کو بھی، ڈیلر حضرات کو بھی دے دیں، سارے مسائل خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، نہ ہولڈنگ ہوگی، نہ اور مسائل آئیں گے، اور جب ایک فیئر ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہا ہوگا تو یہ سارے یہ یعنی کہ فارمر جو ڈیلر حضرات کے ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے،